الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، اولیاء کرام کی بارگاہ میں ادب، اسی موضوع پر کلام جاری ہے الحمدللہ. پچھلے ویڈیو میں ہم نے ایک بہت ضروری ادب بتایا تھا کہ اللہ کے ولیوں سے تعلق رکھنے سے مرید کو جو بھی چیز روکتی ہے، مرید اس سے دور ہو جائے، مرید اس کو چھوڑ دے. جو بھی رکاوٹ مرید کو آتی ہے، مرید اس کو پار کرتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز مرید کو اللہ کے ولیوں کو ماننے سے، ان سے جڑ جانے سے روک نہ سکے. کوئی بھی چیز روک نہ پائے مرید کو. یہ ہم نے سمجھایا. جامع الصغیر کے اندر ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ. اہل کے درمیان پیر کا مرتبہ ویسا ہے، اہل سے مراد مریدوں کے درمیان پیر کا مرتبہ ایسا ہے جیسے کہ امتیوں کے درمیان نبی کا. امتیوں کے بیچ نبی کا جیسا مرتبہ ہے، ویسا ہی مریدوں کے بیچ پیر کا مرتبہ ہے. اس کی تشریح سنیے. فیض القدیر نام کی ایک کتاب ہے جس کو سیدنا عبد الرؤف المناوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کی. فرمایا اس کتاب کے اندر اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ای یجب له من التوقیر مثل ما للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی امتہ منہ. یعنی کہ جس طرح امتیوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ کا احترام، آپ کی تعظیم یہ لازم ہے، اسی طرح مریدوں پر یہ لازم ہے کہ وہ جس طرح امتی نبی کی توقیر کرتے ہیں، نبی کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح مرید اپنے پیر کی توقیر کرے. جب پیر کی توقیر اس طرح کرے گا تو نبی کی تو بدرجہ اولا کرنا ہے. وہ بھی تو امتی ہیں، مرید بھی تو امتی ہیں. تو مرید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولی کا بھی احترام کرنا ہے، اس کے پیر کا بھی احترام کرنا ہے، اس کے پیر کی بھی توقیر کرنی ہے. آگے فرمایا کہ قال ابن عربی، سیدنا عبد الرؤف المناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فیض القدیر کے اندر کہ سیدنا ابن عربی فرمایا کرتے ہیں کہ الشیوخ نواب الحق. مشائخ جو ہیں، اولیاء کرام جو ہیں، وہ حق تعالی کے نائب ہوتے ہیں، خلیفۃ اللہ بن کر آتے ہیں. دیکھیے دنیا کے اندر اللہ خود تشریف لائے، اللہ آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو دنیا کے اندر اللہ کا نور لیتے ہوئے یا پھر اللہ کے نور کو لے کر اللہ سے تعلق رکھنے والی ہستیاں ہی تشریف لاتی ہیں.
ان سے جڑ جانا اللہ سے جڑ جانے کے برابر ہے. اللہ کی خود آمد ہو جائے دنیا کے اندر، یہ نہیں ہو سکتا. کون آتا ہے؟ خلیفۃ اللہ بن کر کون آتے ہیں؟ اولیاء کرام. اللہ کا نور لے کر کے آتے ہیں. رسول، نبی، ولی بن کر اللہ کے نور کو لے کر اللہ سے تعلق رکھتے ہوئے آتے ہیں. یہ سب لوگ، یہ سب ہستیاں، تو ان سے جڑ جانا ہی اللہ سے جڑنے کے برابر ہے، اللہ سے تعلق کے برابر ہے. عام لوگوں کے لیے جو خاص ہوں گے وہ تو خود اللہ سے تعلق رکھیں گے. ہم تو عام لوگ ہیں نا، تو ہمارے لیے چاہیے کہ ہم مشائخ کی صحبت میں رہیں، اللہ کے ولیوں سے جڑ جائیں. آگے فرمایا الشیوخ نواب الحق کالرسل فی زمانہم. رسولوں کے زمانے میں جس طرح رسول تھے اس طرح مشائخ کے زمانے میں، یعنی کہ رسولوں کے زمانے کے بعد اولیاء اکرام ہی کا تو زمانہ ہے آج. اولیاء اکرام کے زمانے میں نواب الحق کون ہیں؟ اولیاء اکرام. رسولوں کے زمانے میں حق تعالیٰ کے نواب، حق تعالیٰ کے خلفاء کون تھے؟ رسول، نبی. ان کے بعد، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد آج نواب الحق بن کر، خلیفۃ اللہ بن کر کون آتے ہیں؟ شیوخ، یعنی کہ مشائخ، اولیاء اکرام. پھر فرمایا فہم ورثوا الشریعہ، فہم ورثوا الشرائع، شریعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں حاصل کی ہے. کنہوں نے؟ اولیاء اکرام نے. تو ان پر کیا لازم ہے؟ فعلیہم حفظ الشریعہ. تو اولیاء اکرام پر یہ لازم ہوتا ہے، ان پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ شریعت کی حفاظت کریں، اور وہ کرتے بھی ہیں. پیران پیر کو محی الدین لقب کیسے ملا؟ قدس اللہ سرہ العزیز. جب آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی اور دین کو حیات بخشا تو آپ کو محی الدین لقب ملا، محی الدین کہلائے آپ. تو اولیاء اکرام شریعت کی حفاظت کرتے ہیں. لت تشریع، وہ خود ایک شریعت بناتے نہیں، اپنی ایک شریعت قائم کرنے کے لیے وہ نہیں آتے ہیں. اللہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آج کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہی تو آج ہے. اسی شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے رب العالمین اللہ کے ولیوں کو بھیجتا ہے. پھر فرمایا وحفظ القلوب، اور دلوں کی بھی وہ حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ جو ان سے جڑ جاتا ہے ان کے دل کو پاک کرتے ہیں، ان کے دل کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی کہ ہر مرض سے، ہر کوئی بیماری ان کے دل میں داخل نہ ہو پائے. ہر بیماری سے حفاظت کرتے ہیں مریدوں کے دل کو، تاکہ وہ دل پاک ہو جائے اور اس میں اللہ کا نور سمائے. آگے فرمایا فہم من العلماء باللہ، یہی لوگ علماء باللہ ہیں، یعنی کہ معرفت کا علم رکھنے والے، عرفان کا علم رکھنے والے علماء ہیں، اولیاء کرام ہیں. تو مرید کو یہ چاہیے کہ وہ یہ باتیں سمجھیں، اس کے پیر کا مرتبہ کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر جو تشریف لائے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے وہ جانیں. کیا فرمایا کہ کن نبی فی امتے، جس طرح امتیوں کے درمیان نبی ہوتے ہیں اس طرح مریدوں کو چاہیے کہ وہ جس طرح امتی نبی کا احترام کرتے ہوں، نبی کے ساتھ ادب سے پیش آتے ہوں، اس طرح مرید نبی کے وارث کے ساتھ پیش آئیں. اسی لیے کہ وہ نبی کے وارث ہیں. تو مرید کو یہ چاہیے کہ وہ یہ بات سمجھ لے کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. تو جس طرح امتیوں پر لازم ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کریں، احترام کریں، اسی طرح مریدوں پر لازم ہے کہ وہ بھی توقیر کریں، احترام کریں پیر کا، اللہ کے ولی کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کا. اگلا ادب
تفسیر بحر المدید کے اندر امام ابن عجیبہ نے فرمایا کہ ارکان التصوف ثلاث، تصوف کے ارکان، پلرز، صوفیزم کے پلرز 3 ہیں۔ مرید کو یہ چاہیے کہ یہ بھی سمجھ لے، یہی ادب ہے کہ الاجتماع، ارکان التصوف یعنی کہ صوفیزم کے پلرز 3، نمبر 1 الاجتماع، یعنی کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں جمع ہو جانا، ان کی بارگاہ سے جڑ جانا، پہلا سٹیپ یہی ہے۔ آپ ایک ولی اللہ کو تلاش کریں، رسول اللہ کے وارث کو تلاش کریں اور ان کی بارگاہ سے جڑ جائیں، پہلا سٹیپ۔ نمبر 2 الاستماع، ان کی بارگاہ میں جو اچھے اقوال، جو نصیحتیں ملتی ہیں وہ سنیں، بہترین طور پہ سنیں، دھیان سے سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ آخری میں فرمایا تیسرا رکن الاتباع، اتباع کریں، پیروی کریں اللہ کے ولیوں کی، جو حکم وہ دیتے ہیں اس کی فرما برداری کریں، اس کو پورا کرتا چلے، یہی ارکان التصوف ہیں۔ امام ابن عجیبہ نے بحر المدید کے اندر فرمایا۔ اگلا ادب، مرید کو یہ چاہیے کہ وہ ہرگز اولیاء اکرام کے درمیان فرق نہ کرے۔ فرق کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ تمام اولیاء اکرام ایک مرتبے پر ہیں، نہیں، اولیاء اکرام کے مرتبے الگ الگ ہیں، اولیاء اکرام کے مرتبے الگ الگ ہیں، کسی کی اپنی، ہر ایک ولی کی اپنی فضیلت ہے، اس کے بارے میں نہیں بول رہے ہیں، ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ فلاں اللہ کے ولی ہیں، وہ ولی نہیں ہے لگتا، ایسا فرق نہ کریں، ایسی تفریق کرنے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے۔ اور آج کل ایک طبقہ نکلا ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اپنے آپ کو سنی ہیں یہ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج جو اولیاء کرام ہیں ان کو نہیں مانتے۔ فلاں محلے میں کوئی ولی ہے، اگر ان سے کہا جائے تو فوراً جھٹلا دیتے ہیں، آج کہاں اولیاء اکرام ہو سکتے ہیں بھائی، اولیاء اکرام تو اس زمانے میں تھے، غوث پاک بہت بڑے ولی تھے، خواجہ جیسے، آج ایسے کوئی ہستیاں موجود نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ ایسوں کے بارے میں ہی فرمایا کہ فرق کرتے ہیں یہ لوگ، اس زمانے کے لوگوں کو ولی مانتے ہیں، آج کے دور میں جو اولیاء اکرام تشریف لاتے ہیں، جو قدم الرسول پر آتے ہیں، جو پیران پیر کے نائب بن کر آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر آتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ فرق کر رہے ہیں، کچھ اولیاء اکرام کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، کچھ اولیاء اکرام کے بارے میں کہتے ہیں بڑی ولایت والے ہیں، بعض کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو ولی ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، مرید کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہی فرمایا کہ کما اوجب اللہ تعالی، بحر المدید کے اندر امام ابن عجیبہ نے فرمایا کہ کما اوجب اللہ تعالی الایمان بجمیع الرسل فی طریق العموم كذلك اوجب اللہ تعالی التصدیق بكل من تثبت ولایتہ فی طریق الخصوص۔ عام طور پہ اللہ رب العزت نے جس طرح تمام رسولوں پر ایمان لانا اللہ نے لازم کیا ہے، اسی طرح طریقت کے راستے میں یا پھر خاص طور پہ اللہ رب العزت نے تمام اولیاء اکرام کی تصدیق کرنا بھی لازم کیا ہے۔ بِكُلِّ مَن تَثَبَّتَ وِلَایَتُ، جس کی بھی ولایت ثابت ہو جاتی ہے، جس کی بھی ولایت ثابت ہو جاتی ہے، اس کی تصدیق کرنا، اس کو ولی ماننا اللہ نے لازم کیا ہے۔ امام ابن عجیبہ نے فرمایا فَمَن فَرَّقَ بَيْنَهُمْ، جو فرق کرتا ہے ان کے درمیان، تفریق کرتا ہے کہ فلاں ولی ہے فلاں ولی نہیں، وہ جو اس زمانے میں تھے پیران پیر جیسے، خواجہ جیسے قدس اللہ وسلم، وہ اولیاء اکرام تھے، آج کوئی نہیں ہے، ایسے جو کرتا ہے فرق، فَقَدْ كَفَرَ بِطَرِيقِهِمْ، اس نے اللہ کے ولیوں کی طریقت کو، ان کے راستے کو جھٹلا دیا ہے، انکار کیا ہے۔ وَمَن كَفَرَ بِطَرِيقِهِمْ طُرِدَ عَنْ بَابِهِمْ،
جس نے اللہ کے ولیوں کے راستے کا انکار کیا، ان کے طریقت کو انکار کیا، طرد عن بابہم، وہ ان کے دروازے سے بھگا دیا جاتا ہے۔ ومن طرد عن بابہم طرد عن باب اللہ، جو اللہ کے ولیوں کے دروازے سے بھگا دیا جائے، دور کر دیا جائے، وہ تو اللہ کے دروازے سے بھی دور کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے طرف سے اس کو قربت نہیں ملتی۔ کیوں؟ لأن اسقاطه من الولایت ایذاء له، کیونکہ کسی بھی ولی کی ولایت کا انکار کرنا اس ولی کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے۔ اس ولی کو تکلیف پہنچانا ہے، اس ولی کو تکلیف ہوگی نا جب آپ کہیں گے کہ آپ ولایت والے نہیں، وہ اللہ کی قربت رکھتے ہوں، اللہ سے ان کا تعلق ہو، اللہ نے ان کو ولایت عطا کی ہو، پھر آپ ان کی ولایت کا انکار کریں تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ومن آذا ولیا، اور جو اللہ کے ولیوں کو تکلیف پہنچائے، فقد آذن اللہ بالحرب، تو اللہ نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بات تو حدیث میں بھی موجود ہے۔ فالواجب، تو لازم یہ ہے، علی من اراد ان یرد مناہلہم، جو اللہ کے ولیوں کے مشرب سے پینا چاہتا ہے، جو اللہ کے ولیوں کے فیض کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس پر یہ واجب ہے کہ ان یصدق بجمیعہم، وہ تمام اولیاء اکرام کی تصدیق کریں، تمام ولیوں کی تصدیق کریں، جو پہلے زمانے میں گزر گئے ان کی بھی تصدیق کریں، جو آج کے زمانے میں موجود ہے ان کی بھی تصدیق کریں، یعنی کہ ان کو مانیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، یہ ماننا ہی تصدیق ہے۔ پھر فرمایا وَيُعَظِّمَ مَنِ انتسب الیہم، صرف تصدیق نہیں کرنا ہے بلکہ جو بھی ان سے جڑ جاتا ہے ان کا احترام بھی کرنا ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں سے جڑ چکے ہیں تو ان کا احترام بھی کریں، کہ حتی تتصبغ فی قلبہ حلاوت الایمان، یہاں تک کہ اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جائے، ایمان کا مزہ اس کو مل جائے۔ ایسے کرنے سے اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے تمام ولیوں کو ماننے سے، اور اللہ کے ولیوں سے جو جڑ جاتا ہے ان کا احترام کرنے سے مرید کو کیا حاصل ہوگا؟ حلاوت الایمان، اس کے دل میں ایمان کی حلاوت، یعنی کہ ایمان کا جو مزہ ہے وہ اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ وَتُشْرِقَ عَلَيْهِ شُمُوسُ الْعِرْفَانِ، اور عرفان کے آفتاب بھی اس کے دل میں روشن ہو جائیں گے۔ تو مرید کو یہ چاہیے کہ وہ اس طرح فرق نہ کرے، ہر جو بھی اولیاء اکرام ہیں سب کو مانے، جس کی بھی ولایت ثابت ہو چکی ہے ان کو مانے مرید، کسی کے درمیان فرق نہ کرے۔ اگلا ادب، صحیح البخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ شخص حلاوت الایمان کو پاتا ہے، یعنی کہ ایمان کے مزے کو پاتا ہے، ایمان کی مٹھاس اس کو ملتی ہے۔ کیا ہے وہ تین چیزیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سب سے بڑھ کر اس کے نزدیک محبوب ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے پیاری کوئی چیز اس کے نزدیک نہ ہو۔ جس شخص کا یہ حال ہوگا اس شخص کو حلاوت الایمان نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ کسی شخص سے اگر محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے ہی کسی سے محبت کرے، تب اس کو حلاوت الایمان نصیب ہوگا۔ پھر فرمایا وَأَن يَكْرَهَ، وہ نفرت کرے، ان یعود فی الکفر، کفر کے طرف لوٹنے سے، انکار کے طرف لوٹنے سے، کما یکرہ ان یقذف فی النار، جس طرح وہ آگ میں پھینک دیے جانے سے، آگ میں ڈال دیے جانے سے جس طرح وہ شخص گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، یا پھر جس طرح کراہت کرتا ہے۔ کون پسند کرے گا آگ میں ڈالے جانے سے؟ تو جس طرح کما یکرہ ان یقذف فی النار، جس طرح آگ میں ڈال دیے جانے کو کوئی شخص نفرت کرتا ہے، اسی طرح کفر کے طرف لوٹ جانے سے نفرت کرے، انکار کے طرف، جھٹلانے کے طرف
لوٹنے کے معاملے میں وہ ڈرے اور نفرت کرے، اس کے نزدیک یہ بات بہت ناپسندیدہ ہو، کراہت والی چیز ہو اس کے لیے کفر کے طرف لوٹنا، اتنی کراہت جتنی کراہت اس کو جہنم میں ڈال دیے جانے سے ہوتی ہے یا پھر آگ میں ڈال دیے جانے سے ہوگی۔ تو اس حدیث سے مریدوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 3 چیزیں مریدوں کے اندر ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول سے مرید بے حد محبت کرے، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے رسول کے وارث کو بھی اس نے جب پا لیا ہے، اللہ کے رسول کے وارث ہی تو اس کے پیر ہیں، ان سے بھی محبت کرے مرید۔ تو اللہ، رسول اللہ اور ولی اللہ جو رسول اللہ کے وارث ہیں، ان سے بھی پیاری چیز مرید کے لیے کچھ بھی نہ ہو، ان سے بھی محبوب چیز مرید کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ آگے فرمایا کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور جس سے بھی محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے۔ یہ تو مریدوں کے لیے آسان ہے، کیونکہ مریدوں کے ادب میں سے یہ ہے کہ وہ پیر بھائیوں سے محبت کرے۔ پیر بھائیوں سے کیوں محبت کرتا ہے مرید؟ کیونکہ وہ اللہ کے ولی سے جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے اس کی محبت ہے، تو وہ اللہ کے لیے محبت ہوئی نا۔ تو مرید کو یہ چاہیے کہ وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے۔ یہ بات آسان ہے مریدوں کے لیے، اگر وہ پیر بھائیوں سے محبت کرتے ہیں تو اس حدیث پر عمل ہو ہی جائے گا۔ تیسری بات، مرید کفر کے طرف لوٹنے سے، انکار کے طرف لوٹنے سے ویسے نفرت کرے جیسے کہ آگ میں ڈال دیے جانے سے نفرت کرتا ہو۔ انکار سے مراد اللہ اور اس کے رسول کو تو ماننا ہے، اگر انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ مرید کو یہ بھی چاہیے کہ وہ ہرگز ولی اللہ کا بھی انکار نہ کرے۔ جہنم میں داخل ہونے سے مرید کو جتنی نفرت ہے، اتنی نفرت اللہ کے ولیوں کا انکار کرنے سے، اللہ کے ولیوں کو جھٹلانے سے ہونی چاہیے۔ تو حلاوت الایمان حاصل کرنے کے لیے، ایمان کی لذت حاصل کرنے کے لیے جو 3 چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ مرید اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، کیونکہ وہ مرید ہے، اللہ کے رسول کے وارث کو بھی پا چکا ہے، تو اللہ کے رسول کے وارث سے بھی محبت کرے۔ اللہ، رسول اللہ اور ولی اللہ جو رسول اللہ کے وارث ہیں، ان سے بھی زیادہ محبوب چیز مرید کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ دوسری پوائنٹ یہ کہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے۔ ہم نے سمجھایا کہ اگر پیر بھائیوں سے مرید محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے ہی کرتا ہے، یہ ہم نے سمجھایا۔ پھر تیسری بات یہ کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلانے کے معاملے میں یا پھر اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنا، اب مرید چونکہ رسول اللہ کے وارث سے بھی جڑ چکا ہے تو اللہ، اس کے رسول اور رسول اللہ کے وارث جو ہیں، اس کے پیر جو ہیں، ولی اللہ جو ہیں، ان کا انکار کرنا، ان کو جھٹلانا مرید کے لیے نفرت بن جائے۔ مرید ان چیزوں سے یا پھر جھٹلانے سے بہت نفرت کرے، اتنی نفرت جتنی کی آگ میں ڈال دیے جانے سے مرید کرتا ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں مرید کے اندر آ جاتی ہیں تو مرید حلاوت الایمان پائے گا، یعنی کہ ایمان کی لذت مرید کو حاصل ہو جائے گی۔ اگلا ادب، امام اسماعیل الحقی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان کے اندر فرمایا کہ ان البلاء والمحنۃ من لوازم المحبہ، محبت کی ایک یا پھر محبت میں لازم ہے 2 چیزیں، ایک ہے بلا یعنی کہ کوئی مصیبت، والمحنہ آزمائش یعنی کہ آزمائش محبت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے ولیوں سے محبت کی ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ کی محبت کا راستہ اختیار کیا ہے، تو اس کا ایک حصہ ہے، اس میں لازم ہے بلاؤں کا آنا، یعنی کہ
آزمائشوں کا آنا، اللہ آزمائے گا، ٹیسٹ کرے گا۔ پھر فرمایا فلا بد للمرید الصادق ان يصبر على ما اصابه في اثناء الطلب، طلب کے درمیان اللہ کی جو طلب ہے مرید کو، ولی اللہ سے جڑ کے وہ اللہ کو طلب کر رہا ہے، تو اس کے درمیان مرید جن مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، مرید کو جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں، جو آزمائشیں آتی ہیں، ان پر مرید صبر کرے۔ پھر فرمایا مما ابتلاہ اللہ بہ، کیسی مصیبتیں؟ اللہ آزمائش کے طور پہ اس کے لیے جو دیتا ہے، اس کو جس چیز سے بھی آزماتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، مرید اس پر صبر کرے۔ کیسا ٹیسٹ؟ نمبر 1 الخوف من الاعداء فی الظاہر والباطن، دشمنوں کا خوف۔ ظاہری دشمن ہوں گے دنیا کے اندر، تو ان سے بھی خوف مرید کے دل میں آتا ہے، تو تب صبر کرے۔ کیوں اتنا خوف میرے دل میں آ رہا ہے؟ سوچ کر جزا نہ اختیار کرے، صبر کو نہ چھوڑے، ناراض نہ ہو جائے، راضی ہوتے ہوئے صبر کرے۔ اور باطنی اعداء، باطنی دشمن کون ہے؟ شیطان، دیکھ نہیں سکتا مرید، نفس، اس کا نفس بھی باطنی دشمن ہے مرید کے لیے۔ تو ان دشمنوں سے، باطنی دشمنوں سے جب خوف ہوتا ہے مرید کو، ڈر ہوتا ہے، تب بھی مرید صبر کرے۔ صبر کرے گا تو اللہ اس خوف کو دور کر دے گا۔ والجزع من الجوع، بھوک سے مرید کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرے۔ جو الظاہر یعنی کہ ظاہری بھوک، جب مرید کو کھانا نہیں ملتا تب ظاہری بھوک ہوتی ہے، جسم کی بھوک ہے وہ۔ باطنی بھوک کیا ہے؟ روح کی بھوک۔ فرمایا وَمِنَ الْبَاطِنِ عِنْدَ قِلَّةِ الْكُشُوفِ وَالْمُشَاهَدَاتِ، مشاہدہ نہیں ہو رہا ہے، مرید جب اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، مشاہدہ وغیرہ ہونے لگے اور اچانک وہ کٹ جائے، نہیں ہونا شروع ہو جائے، کٹ جائے مشاہدہ وغیرہ، تو روح کی غذا کم ہو جائے گی، روح کو بھوک لگے گی، تو اس بھوک پر بھی مرید صبر کرے۔ جو جسم کی بھوک ہے، کھانا وغیرہ جب نہیں ملتا ہے تب جو بھوک ہوتی ہے، اس پر بھی مرید صبر کرے، اور جو روح کی بھوک ہے اس پر بھی مرید صبر کرے۔ پھر فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی جب کمی ہو جائے، غریبی آ جاتی ہے کبھی، تو مرید صبر کرے۔ وَالْأَنفُسِ مِن مُفَارَقَةِ الْأَوْلَادِ وَالْأَهَالِي وَالْإِخْوَانِ وَالْأَخْدَانِ وَالثَّمَرَاتِ، دنیا کی جو نعمتیں ہیں، یا پھر اولاد، گھر والے، بھائی بہن، دوست احباب، بیویاں اور دیگر نعمتیں، ان کو چھوڑنا اگر پڑے کسی آزمائش کی وجہ سے، تو مرید صبر کرتے ہوئے چھوڑ دے۔ چھوڑنے سے مراد کوئی انتقال کر جائے تب بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ دل میں لے کر، غم لے کر بیٹھ جائے مرید، تو اس راستے میں سفر نہیں کر پائے گا۔ صبر کرنا ہے۔ نعمتیں جو اللہ نے دی ہے، اللہ اس کو واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ کوئی نعمت برقرار رہنے والی نہیں ہے۔ جو بھی نعمت ملی ہے دنیا میں وہ تو جانے ہی والی ہے، یہ حقیقت ہے۔ کوئی نعمت برقرار نہیں رہے گی سوائے اللہ سے تعلق والی نعمت اگر آپ کو مل گئی، اللہ سے آپ نے اگر تعلق قائم کر لیا، تو یہ تعلق دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، محشر میں بھی ہے۔ اور ہم جیسے عام لوگوں کے لیے اللہ سے تعلق کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں سے ہم جڑ جائیں، پھر وہاں سے اگر ترقی کرتے ہوئے خود اللہ سے ہم ڈائریکٹ تعلق قائم کر پائیں، بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے، تو اچھی بات ہے۔ اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو کم از کم اللہ کے ولیوں سے تو ہم جڑ چکے ہیں، تعلق ان سے قائم ہو چکا ہے جن کا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے۔ تو یہ جو رشتہ ہے، یہ جو نعمت ہے، یہ صرف دنیا کے لیے محدود نہیں ہے، دنیا میں بھی یہ نعمت آپ کے لیے برقرار رہے گی، آخرت میں بھی یہ نعمت کام آئے گی، قبر میں بھی یہ نعمت کام آئے گی، چھوڑ کر جانے والی نعمت نہیں ہے۔ باقی جو نعمتیں ہیں، مال، اولاد، والدین، یا پھر دوست احباب، آپ کی تجارت، جو بھی نعمتیں ہیں، وہ تو ان سب چیزوں کو چھوڑنا ہی ہے آپ کو، آج نہیں تو کل چھوڑنا ہی ہے۔ باقی جو نعمتیں ہیں
وہ تو چلی جائیں گی، لیکن اللہ سے تعلق والی جو نعمت ہے، اللہ نے دنیا میں آپ کو اگر اس سے تعلق کرنے کی ایک بارگاہ دیتی، اس سے تعلق رکھنے کی ایک جگہ عطا فرمائی، ان سے تعلق والی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ۔ ایسی ایک بارگاہ اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ بہت بڑی نعمت آپ کو مل گئی ہے، بہت بڑے نصیب والے ہیں آپ۔ یہ نعمت ہمیشہ برقرار رہے گی اگر آپ ادب سے ہوتے ہیں تو۔ اگلا ادب، امام ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بحر المدید کے اندر فرمایا کہ لا شیء افسد علی المرید من نقض عہود المشائخ۔ مفہوم یہ ہے کہ مرید کے لیے سب سے بڑی خرابی اس بات میں ہے کہ وہ مشائخ کے عہد کو، اولیاء اکرام سے اس نے جو عہد کیا، جو بیعت کی، اس کو توڑ کر چلا جائے۔ والرجوع عن صحبتہم، اس کو توڑنے کے بعد، عہد کو توڑنے کے بعد ان کی صحبت سے دور ہو جائے، لوٹ جائے ان کی صحبت سے۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے مرید کے لیے، سب سے بڑی بدنصیبی ہے یہ۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَمَّا دَخَلَ فِي حِمَاهُمْ، جب مرید ان کے امان میں داخل ہو جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں، ان کی حفاظت میں داخل ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ انقبض عنہ الشیطان والدنیا والہوا، یہ تین چیزیں اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، دنیا، شیطان اور ہوا، یعنی کہ اس کا نفس امارہ بھی کچھ نہیں کر پاتا، یہ تین چیزیں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا وَأَسَفُوا عَلَيْهِ، اور یہ تین چیزیں حسرت کرنے لگتی ہیں، ہاں یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، شیطان حسرت کرتا ہے، یہ تو ولیوں سے جڑ گیا، ان کی حفاظت میں پہنچ گیا، ان کے پاس پہنچ گیا جن کا اللہ سے تعلق ہے، میں کیا کر پاؤں گا اس شخص کا؟ کچھ نہیں کر پاؤں گا، یہ سوچ کر حسرت کرتا ہے شیطان، دنیا حسرت کرتی ہے، اور آپ کا نفس بھی حسرت کرنے لگتا ہے، غم مناتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ سے چلا گیا سوچ کر کے۔ فَإِذَا رَجَعَ إِلَيْهِمْ، اور جب مرید اللہ کے ولیوں کی صحبت کو چھوڑ کے، ان سے جو عہد کیا اس کو توڑ کے واپس انہی کے پاس لوٹ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے ولیوں سے جو عہد کیا اس کو توڑ دے گا اور ان کو چھوڑ دے گا اور واپس عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگے گا، تو دنیا کے پاس واپس جانا پڑے گا اس کو، شیطان واپس آ جائے گا۔ فَإِذَا رَجَعَ إِلَيْهِمْ، جب پھر سے وہ دنیا کے طرف لوٹ جاتا ہے، اللہ کے ولیوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، وَاتَّصَلُوا بِهِ، اور یہ تین چیزیں واپس اس سے جڑ جاتی ہیں، دنیا، نفس امارہ اور شیطان، جب جڑ جاتی ہیں فَعَلُوا بِهِ مَا لَمْ يَفْعَلُوا بِغَيْرِهِ، اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہیں یہ تین چیزیں جو کسی کے ساتھ نہیں کرتے، اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ کیوں برباد کرتے ہیں؟ کمن ہرب من العدو ثم اتصل به، جو شخص دشمن سے بھاگ جائے، دشمن سے بھاگ جائے، دور بھاگ جائے، اور پھر دشمن ہی کے پاس پہنچ جائے، تو دشمن اس کو کبھی چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ایک بار بھاگ چکا تھا، اب تھوڑی ڈھیل دیں گے تو پھر سے بھاگے گا، یہ سوچ کر دشمن اس کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ مثال دی سیدنا ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب مرید اللہ کے ولیوں سے جڑتا ہے تو یہ تین چیزیں تو حسرت میں پڑ جاتی ہیں، دنیا، شیطان اور اس کا نفس کچھ نہیں کر پاتے، اس کا کچھ نہیں کر پاتے۔ لیکن جب عہد کو توڑ کر اللہ کے ولیوں کو چھوڑ کر مرید واپس لوٹتا ہے، عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، تو یہ تین چیزیں جب واپس اس سے جڑ جاتی ہیں، دنیا، اس کا نفس اور شیطان، تو اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہیں جیسا کسی کے ساتھ نہیں کرتے، برباد کر دیتے ہیں۔ اور مثال دی کہ دشمن سے بچ کر بھاگا اور دشمن ہی کے پاس پہنچا، ویسے شخص کی طرح ہے ایسا شخص۔ پھر فرمایا کہ والذین ینقضون عہد اللہ، جو آیت ہم نے شروعات میں تلاوت کی اس کا ذکر کیا، فرمایا وَتَنْسَحِبُ عَلَيْهِ الْآيَةُ، اس پر یہ آیت
صادق ہوتی ہے۔ کون سی آیت؟ والذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں سے مراد مرید نے جب ولی اللہ کے عہد کو توڑا ہے تو اللہ کے عہد ہی کو توڑا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ سے بیعت اللہ سے بیعت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں یا رسول اللہ، انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ سے جو عہد کیا وہ کس سے کیا؟ دراصل اللہ سے کیا ہے۔ اور رسول اللہ کے وارث سے جو عہد کیا وہ کس سے کیا؟ رسول اللہ سے کیا ہے۔ تو اللہ ہی سے عہد ہوا نا۔ رسول اللہ کے وارث سے عہد کرنا رسول اللہ سے عہد کرنے کے برابر ہے، اور رسول اللہ سے عہد کرنا، آپ سے بیعت کر لینا، اللہ سے عہد کرنے کے برابر ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ تو مرید نے دراصل اللہ کے ولی کے عہد کو توڑنے سے اللہ کے عہد کو توڑا ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ پھر فرمایا اولئک لہم اللعنۃ، ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے؟ ان پر لعنت برستی ہے۔ اور صوفیانہ انداز میں لعنت سے مراد البعد عن الحضرہ، بارگاہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں، رب کی بارگاہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اس کا مطلب صوفیانہ انداز میں امام ابن عجیبہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ غَمُّ الْحِجَابِ وَالْبَقَاءُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، مفہوم یہ ہے کہ ایسے لوگ حجاب ہی میں رہیں گے، اللہ اور ان کے درمیان جو حجاب ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، کبھی بارگاہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، کبھی اللہ کو پہچان نہیں پائیں گے، دور ہو جائیں گے ایسے لوگ۔ یہی سمجھا امام ابن عجیبہ نے۔ تو مرید کو یہ چاہیے کہ مرید ہرگز عہد کو نہ توڑے، اللہ کے ولی سے، ولی اللہ سے، اس کے پیر سے اس نے جو عہد کیا اس کو توڑ کر صحبت سے ہرگز نہ لوٹے، صحبت میں ہمیشہ موت تک قائم رہے مرید۔ یہی مرید کا ادب ہے۔ اگلا ادب طبقات الکبریٰ کے اندر امام شعرانی نے سیدنا علی المرصفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا۔ فرمایا سیدنا علی المرصفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اذا وقع من المرید شیء مذموم عند شیخہ وهو محمود عند غیرہ فالواجب علیہ عند اہل الطریق رجوعہ الى کلام شیخہ دون کلام غیرہ۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر مرید کوئی کام کرتا ہے، ایسا کام جو اس کے پیر کے نزدیک مذموم ہے، پیر اس کو پسند نہیں کرتے، پیر کے نزدیک وہ کام صحیح نہیں ہے، لیکن لوگوں کے نزدیک وہ کام محمود ہے، اس کام کی تعریف کی جاتی ہے، وہ کام صحیح ہے، لوگوں کے نزدیک صحیح ہے، پیر کے نزدیک صحیح نہیں۔ تو مرید کو چاہیے کہ لوگوں کو چھوڑے، لوگوں کی رائے کو چھوڑے، اور اللہ کے ولی کی جو رائے ہے، اللہ کے ولی کے نزدیک وہ کام صحیح نہیں تو صحیح نہیں، مرید نہ کرے۔ لوگ کچھ بھی کہنے دے، لوگوں کو کچھ بھی کہنے دے۔ وَإِن قِيلَ لِلْمُرِيدِ إِنَّ كَلَامَ شَيْخِهِ مُعَارِضٌ لِكَلَامِ الْعُلَمَاءِ أَوْ دَلِيلِهِمْ فَعَلَيْهِ بِالرُّجُوعِ إِلَى كَلَامِ شَيْخِهِ، اور اگر مرید سے یہ کہا جائے کہ تمہارے پیر کا جو کلام ہے وہ علماء کے کلام کے خلاف ہے، علماء سے مراد ظاہری شریعت کے جو عالم ہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ سے نہ الہام آتا ہے ان کو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے الہام آتا ہے، بس وہ لوگ ظاہری شریعت کے جو احکام ہیں وہ سب جانتے ہیں، ایسے جو علماء ہیں ان کے کلام کے خلاف ہیں تمہارے پیر کا کلام، ولی اللہ کا کلام۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے تو آپ کیا کریں گے؟ علماء جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے، سوچیں گے نہیں، اللہ کے ولی جو کہیں وہی صحیح ہے۔ علماء سے غلطی ہو سکتی ہے، ولی اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ جو دین کا علم سیکھے ہیں، کتابوں سے علم سیکھے ہیں،
ان سے تو غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے ایک حدیث کو پڑھا ہو. تمام حدیثیں پڑھنے والے کون ہیں؟ کتنے احادیث موجود ہیں. شاید ان سے کوئی بات چھوٹ گئی ہو, کوئی بات انہوں نے سیکھا نہیں ہو, اس لیے انہوں نے غلط بات کہی ہوگی. لیکن اللہ کے ولی تو کتابوں سے نہیں فرماتے ہیں, کتابوں سے نہیں سمجھاتے ہیں. اللہ کے ولی اللہ کے طرف سے الہام کے بنا پر بولتے ہیں, تو ان سے غلطی نہیں واقع ہو سکتی. تو مرید کو یہ چاہیے کہ جب کوئی اس سے یہ کہے کہ تمہارے پیر کا جو کلام ہے, ولی اللہ کا جو کلام ہے, وہ تو علماء کے کلام کے خلاف ہے, علماء تو یہ کہتے ہیں, آپ کے پیر تو یہ کہہ رہے ہیں, تو مرید کو ایسے صورت میں چاہیے کہ پیر کا جو کلام ہے اس کی تصدیق کرے, اس کو مانے, باقی سب کے کلام کو چھوڑے. اگلا ادب, امام علی المرصفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اذا خرج المرید عن حکم شیخہ وقدح فیہ فلا یجوز لأحد تصدیقہ لأنہ فی حالت تہمت لارتدادہ عن طریق شیخہ. مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مرید اپنے پیر کے حکم سے نکل جائے, اس کے پیر کو چھوڑ دے, اللہ بچائے, وقدح فیہ, اور اس کے پیر پر تان کرنا شروع کر دے, برائی بیان کرنا شروع کر دے, برا بھلا کہنے لگے, فلا یجوز لأحد تصدیقہ, کسی پر یہ جائز نہیں, کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس مرید کی یا پھر اس شخص کی تصدیق کریں, اس شخص کی بات نہیں ماننی ہے. کیوں؟ لأنہ فی حالت تہمہ, کیونکہ وہ شخص تو, اس شخص پر تو تہمت لگی ہوئی ہے. یہ تہمت, اس شخص پر تو یہ الزام ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں کو جھٹلایا ہے. اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرنے کے بعد, ان کی طریقت میں رہنے کے بعد, ان سے فیض حاصل کرنے کے بعد ان کو جھٹلایا ہے اس شخص نے. تو ایسے شخص کی بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ تو یہ شخص تہمت والا شخص ہے, اس پر الزام ہے اللہ کے ولیوں کو جھٹلانے کا, تو ایسے شخص کی بات ہرگز نہیں ماننی ہے. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ عام لوگ جو ہوتے ہیں, عام لوگوں سے مراد جن کا اللہ سے تعلق نہیں, اللہ کی طرف سے الہام کچھ بھی نہیں ہے, ایسے لوگ عام لوگ ہیں, اگرچہ کتنا بھی وہ علم سیکھ لیں. لوگ اگر ان کو بہت بڑا عالم کیوں نہ سمجھتے ہوں, اگر اللہ سے ان کا تعلق نہیں, الہام نہیں آتا ہے اللہ کے طرف سے, ولی نہیں ہیں, تو وہ عام لوگ ہیں. خواص کون ہیں؟ اللہ سے تعلق رکھنے والے. اللہ سے تعلق رکھنے والے ہی خاص محبوب بندے ہیں اللہ کے. تو جو عام لوگ ہیں, اگر وہ خاص لوگ پر طعن کرتے ہیں, ان کے بارے میں برائی بیان کرتے ہیں, تو اس سے خواص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی یا پھر خواص کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. یہی فرمایا امام ابن عجیبہ نے کہ انکار العوام علی الخصوص لا یضرهم, عوام کا خواص کو انکار کرنا. اگر عام لوگ اللہ سے جو تعلق نہیں رکھتے, ایسے لوگ اگر اللہ سے تعلق رکھنے والوں کا انکار کریں, ان کو جھٹلائیں, ان کے بارے میں برائی کچھ بیان کریں, تو اس سے اللہ کے ولیوں کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا, اس سے خاص لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا. پھر فرمایا ولا یغض من مرتبتہم, ان کا مرتبہ بھی کم نہیں ہونے والا ہے. لوگ جھٹلا رہے ہیں, اس وجہ سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوگا. بل یزیدہم رفعتا وعلوا وعزا وقربا, بلکہ اللہ رب العزت تو لوگوں کے انکار کے باوجود بھی ان کی رفعت میں زیادتی کرے گا, ان کو اعلیٰ مقام عطا کرے گا, عزت بخشے گا, اور قربت میں بھی زیادتی, یعنی کہ زیادہ قربت ان کو عطا کرے گا, اللہ کی قربت. پھر فرمایا وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا الْبُوزِيرِي, سیدنا بوزیری رحمت اللہ علیہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ کلام الناس فی الولی کناموسۃ نفقت علی جبل, ولی اللہ پر لوگوں کا طعن کرنا ویسے ہے جیسے کہ کسی مچھر کا پہاڑ کے طرف دیکھ کر پھونکنا. ایک مچھر اگر پہاڑ پر پھونک دے تو کیا ہوگا؟ پہاڑ ہل جائے گا کیا؟ نہیں ہلے گا.
تو اسی طرح ہے عام لوگوں کا اللہ کے ولیوں کے بارے میں برا بھلا کہنا، ان کو کچھ ہونے والا نہیں، اللہ کے ولیوں کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں برائی بیان کرنے کی غلطی کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو جھٹلانے کی غلطی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام برا ہوگا۔ اللہ کے ولیوں کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ اگر لوگ جھٹلاتے ہیں تب بھی نقصان نہیں ہوگا، اگر لوگ مانتے ہیں تب بھی نقصان نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ یرید اللہ الا یجعل لهم من نصیب القرب شیئا، جو لوگ اللہ کے ولیوں کی برائی بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت قربت میں سے کچھ بھی نہیں عطا کرے گا۔ اللہ کی جو قربت ہے اس میں سے چھوٹا سا نصیب بھی ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ چاہ لیا ہے کہ ان کو قربت نہ ملے، اسی لیے وہ لوگ اس طرح کی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں برائی بیان کر رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْبُعْدِ، ان کو دوری کا عذاب، یعنی کہ اللہ کے ولیوں سے وہ دور ہو جائیں گے تو اللہ سے بھی دور ہو جائیں گے نا، تو ان کو اللہ سے دور ہونے کا عذاب، اس سے بڑا عذاب کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان رب سے دور ہو جائے۔ فی غم الحجاب، وہ حجاب ہی میں رہیں گے، وسوء الحساب، اور ان کا حساب سخت ہوگا۔ آگے فرمائے لا سیما من تمکن من معرفتهم ثم استبدل صحبتهم بصحبت العوام فلا تسأل عن حرمانه التام والعیاذ باللہ، یعنی کہ یہ جو حشر ہے، اللہ سے دور ہو جانا، حجاب میں پڑ جانا، یہ حشر ہر اس شخص کا ہوگا جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں برا بھلا کہے گا اور اللہ کے ولیوں کو جھٹلائے گا۔ ہر اس شخص کا تو ہوگا ہی، خاص کر کے ایسا حشر اس کا ہوگا جو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہا، ان کی کرامتوں کو دیکھا، ان کو پہچان لیا، پھر ان کو جھٹلانے لگا، پھر ان کو چھوڑ کر عوام کے ساتھ جا کے رہنے لگا۔ عوام سے مراد جو اللہ کے ولی نہیں ہیں، وہ سب عام لوگ ہیں نا، خاص لوگ تو نہیں، خاص تو وہ ہیں جن کا اللہ سے تعلق ہو۔ جو شخص ایسے اللہ کے ولیوں کو چھوڑ کر، ان کو پہچاننے کے بعد، ان کی کرامتوں کو دیکھنے کے بعد، ان کی اونچے اخلاق کو سمجھنے کے بعد، سب کچھ جاننے کے بعد ان کو چھوڑ کر عوام کی صحبت میں جا کر رہنے لگتا ہے، ایسے کا حشر یہ ہوتا ہے۔ فلا تسأل عن حرمانہ التام، ایسے شخص کی بد نصیبی پوچھے گا نہیں، بہت بڑا بد نصیب شخص ہے یہ، تو اس سے بچیے گا۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں جب آئے ہیں تو قائم رہیے گا، موت تک قائم رہنا ہے۔ آگے فرمایا، آج کے ویڈیو میں آخری ادب ہے کہ لیس للمرید ان یسأل شیخہ عن سبب غیظہ، یہ بھی ضروری ادب ہے۔ مرید کو یہ چاہیے کہ جب اس کے پیر، مفہوم بتا رہے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ جب اس کے پیر ولی اللہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، یا پھر وحجرہ، یا پھر اس کو دور کر دیتے ہیں، اس کو دور کرتے ہیں، تو مرید ہرگز پیر سے جا کر اس کی وجہ نہ پوچھے، کیوں مجھ سے آپ ناراض ہیں، کیوں مجھے دور کر رہے ہیں، یہ نہ پوچھے، بلکہ مرید صبر کرے۔ صبر کرے گا تو یہ ادب ہے، تو ادب سے رہے گا تو معافی مل ہی جائے گی، ادب سے رہیں گے تو معافی لازم ہے، معاف کر ہی دیں گے وہ۔ اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ آپ کیوں مجھ سے ناراض ہیں، آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں، مجھے دور کیوں کر رہے ہیں، ایسا کوئی سوال کرتے ہیں تو ذالک من سوء الادب، یہ بے ادبی ہے۔ پھر فرمایا لا يجوز للمرید عند اہل الطریق ان یجیب عن نفسه ابدا اذا لطخه شیخه بذنب لانه یرى ما لا یرى المرید فانه طبیب، یہ ایک اور ادب ہے۔ فرمایا کہ مرید کے لیے جائز نہیں کہ جب اس کے پیر اس کے اندر کوئی کمی ہے یہ بیان کریں، اس کے اندر کوئی کمی ہے یہ بتلائیں، اس کے اندر اس نے کوئی غلطی کی ہے یہ اس کو سمجھائیں، تو مرید ہرگز اپنے طرف سے جواب نہ دے، یعنی کہ اپنی طرف داری نہ کرے، وجہ نہ بیان کرے، کیوں کیا ہے،
وجہ نہیں پوچھی جا رہی ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے۔ یہ نہ کہیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پیر ولی اللہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر کبر ہے، تو فوراً آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے تو تکبری کی نہیں ہے، کیسے آپ یہ سوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پیر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر حسد ہے، تو فوراً آپ یہ سوچ میں نہ پڑ جائیے کہ ہم نے کب حسد کیا، ہم نے تو حسد نہیں کی۔ تو یہ بے ادبی ہے، کیونکہ فرمایا لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْمُرِيدُ، مرید کو جو نہیں دکھتا وہ تو اللہ کے ولی کو دکھتا ہے۔ آپ نہیں جانتے آپ کے دل کا حال، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے اندر کیا کمی ہے۔ فَإِنَّهُ طَبِيبٌ، اللہ کے ولی تو طبیب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا بیماری ہے، آپ کے اندر کیا کمی ہے۔ تو جب اللہ کے ولی، آپ کے پیر آپ کی کوئی کمی آپ سے بیان کریں، تمہارے اندر کبر ہے، تکبری ہے، حسد ہے، غصہ ہے، تو ہرگز آپ اپنی طرفداری نہ کریں۔ طرفداری کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم نے تو تکبری نہیں کی۔ اگر یہ کہیں کہ آپ کے اندر غصہ ہے تو ہم تو غصہ نہیں کرتے، ہم تو سب سے نرمی سے پیش آتے ہیں، یہ سوچنا بھی نہیں ہے۔ کہنا تو دور کی بات ہے، ان سے سوچنا بھی نہیں ہے دل میں، کیونکہ ہم نے پہلے سمجھایا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں زبان سے کوئی لفظ کہنا اور دل میں سوچنا دونوں برابر ہے۔ دل میں اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر تو حسد نہیں ہے، ہمارے اندر تو کبر نہیں ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر کبر ہے تو ہے، سمجھیے گا، کیونکہ فَإِنَّهُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْمُرِيدُ، مرید کو جو نہیں دکھتا، مرید جو نہیں دیکھ پاتا، وہ بھی اللہ کے ولی دیکھ لیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ طَبِيبٌ، کیونکہ اللہ کے ولی تو طبیب ہیں، اگر ان کی بات آپ مانو گے تبھی آپ کا علاج ہو پائے گا۔ تو جو آداب آج ہم نے سمجھائے وہ بہت ضروری آداب ہیں، ان کا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ادب والوں میں شامل کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔